محترم پیارے بھائیوں، آج ایک ایسی ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں جس کا عنوان ہے توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو نصیحت والی توبہ اختیار کرو۔ آج ہم توبہ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے ہیں اور اس کو توبہ کا نام دیتے ہیں۔ اور ہمارے قریبی ملک میں ایک شاعر صاحب تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مزامیر پر توبہ کی ہے۔ تو یاد رکھیں، توبہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی، عمر بھر سوچا کیے کر لیں گے توبہ ایک دن۔ عمر بھر سوچا کیے کر لیں گے توبہ ایک دن، موت یوں آئی کہ توبہ رہ گئی ہم چلتی۔ بصرہ میں ایک شعبانہ نامی بدنام زمانہ خاتون رہا کرتی تھی، جس کے بڑے چرچے تھے، جو بڑی بدنام زمانہ عورت تھی۔ یہ جس راستے سے گزرتی تھی لوگ اپنے راستے بدل لیا کرتے تھے۔ لوگ اس کی چھاؤں میں کھڑا رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اس قدر بدنام زمانہ عورت تھی۔ یہ ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اسی راستے پر ایک عظیم الشان دینی اجتماع ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بیچ اس کی رحمت کا ذکر کر رہے تھے۔ لوگوں پر گریہ تاری تھی، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ شعبانہ کا اسی راستے سے گزر ہوتا ہے۔ شعبانہ بھی اس اللہ والے کی گفتگو سن کر وہیں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس پر بھی گریہ تاری ہونے لگی۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات سن کر رونے لگی۔ جب واعظ و نصیحت کا سلسلہ ختم ہوا، اب دعاؤں کی محفل تھی۔ اس اللہ والے نے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر کے بندوں کو خوب تڑپایا۔ اب بندے آہوزاری میں لگ گئے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنے لگے۔ اسی محفل کا ایک عظیم حصہ شعبانہ کی توبہ بھی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، شعبانہ بھی اس محفل میں شامل رہی۔ جب محفل اختتام کو پہنچی تو شعبانہ نے منتظمین سے رابطہ کیا اور کہا، جو اللہ والے اللہ کی رحمت کا ذکر کر کے لوگوں کو تڑپا رہے تھے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ منتظمین نے اس اللہ والے تک بات پہنچائی۔ اللہ والوں نے پردے کا اہتمام کروایا اور شعبانہ سے پردے میں رہ کر بات چیت ہوئی۔ اس اللہ والے سے شعبانہ کہتی ہے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں گنہگار عورت ہوں۔ آپ کی گفتگو نے میرے دل پر اثر کیا ہے اور میں راستہ طے کر رہی تھی کہ اچانک آپ کی گفتگو میں نے سنی اور میں بھی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے پاپی و بدکار کو معاف کر سکتا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، اگر بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو پروردگار تو بڑا کریم ہے، وہ یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ تم توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، تم مجھے شاید نہیں جانتے، میں بڑی بدنام زمانہ عورت ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہ بے شمار ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کے گناہ اگرچہ بے شمار ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتے۔ تم سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں
آہوزاری کرتا ہے تو پروردگار تو اپنے کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، تم توبہ کرو۔ اس خاتون نے کہا اے مرد قلندر، اے اللہ والے، شاید تم مجھے نہیں جانتے، میں بڑی بدنام زمانہ عورت ہوں، یہاں تک کہ لوگ میری پرچھائی سے ڈرتے ہیں، میں جس راستے سے گزرتی ہوں لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ کہا تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر آج کی اس بابرکت محفل میں اگر شعبانہ بھی آ کر توبہ کر لے تو پروردگار اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس خاتون نے روتے ہوئے کہا اے اللہ والے، آپ گواہ ہو جائیں، میں وہی شعبانہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس اللہ والے نے کہا آپ سچی توبہ کریں، پروردگار بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، شعبانہ نے اسی وقت سچی توبہ کی، ابھی توبہ کی تھی کہ پروردگار نے اس فاحشہ، اس بدنام زمانہ عورت کی توبہ کو قبول فرمایا۔ محترم پیارے بھائیوں، 40 دن گزرے ہوں گے کہ اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ جب کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑگڑاتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کرتا تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی اے میرے بندے، اگر تو اپنے قبولیت کی سند دیکھنا چاہتا ہے تو شعبانہ کے در پر چلے جا۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے، رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم کی نظر فرماتا ہے تو اس کے برسہ برس کے پاپ کو آن کے آن میں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔